أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله تعالى في كتاب المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله واتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صلوات عشر محرم الحرام 1444 کی یہ 5ویں مجلس اعزا ہے. سورہ آل عمران کی 31ویں آیت. اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ، اے میرے نبی، اے میرے حبیب، ان سے یہ کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت چاہتے ہو تو اس کی شرط یہ ہے کہ میری اتباع کرو. یحببکم اللہ، جب تم اللہ کے رسول کی اتباع کرو گے تمہیں انعام کیا ملے گا؟ اللہ تمہارے ساتھ محبت فرمائے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. یہ جو محبت ہے، اللہ سے محبت، اللہ کے حبیب سے محبت، اہل بیت سے محبت، یہ وہ قیمتی سرمایہ ہے، یہ وہ قیمتی دولت ہے کہ جس کی بنیاد پر انسان کی آخرت سنورتی ہے. اگرچہ گرمی بھی بہت ہے، حبس بھی ہے، لیکن آپ جہاں ساری مصروفیات چھوڑ کے تشریف لے آئے ہیں تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے بھی رہیں تاکہ پیغام حق پہنچانے میں آسانی رہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں: وَفِرْقَةٌ احبونا، ایک گروہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے. وَحَافِظُوا قَوْلَنَا، اور وہ ہمارے فرامین کی حفاظت کرتا ہے. پتہ حفاظت کیسے ہوتی ہے؟ ان کے فرامین جس طرح ہیں اسی طرح آگے منتقل کرتے رہو، یوں ان فرامین کی حفاظت ہوتی رہے گی. آپ نے مجلس میں سنا، اب ایسا کیجئے جہاں جہاں آپ کو موقع ملے آپ امام کے فرمان کو وہاں پہنچائیے. فرمایا ایک گروہ ایسا ہے
جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے قول کی حفاظت کرتا ہے، وَأَطَاعُوا أَمْرَنَا، اور جو ہم کہتے ہیں وہ اطاعت بھی کرتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ پھر سمجھیے، ایک گروہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے، ہمارے فرمان کی حفاظت کرتا ہے اور ہمارے امر کی اطاعت کرتا ہے، وَلَمْ يُخَالِفُوا فِعْلَنَا، اور ہمارے فعل کی مخالفت نہیں کرتا۔ کتنی باتیں ہو گئیں؟ ذرا انگلیوں پہ گنی ہے۔ پہلی بات کیا ہے؟ ہم سے محبت کرتا ہے۔ دوسری بات، ہمارے قول کی حفاظت کرتا ہے۔ تیسری بات، ہمارے امر کی اطاعت کرتا ہے۔ چوتھی بات، ہمارے فعل کی مخالفت نہیں کرتا، یعنی اس کا فعل اسی طرح ہونا چاہیے جس طرح ہمارا فعل ہے۔ فرماتے ہیں جس کے اندر یہ چار چیزیں ہوں گی، فَأُولَٰئِكَ مِنَّا وَنَحْنُ مِنْهُمْ، وہ ہم میں سے ہے، ہم اس میں سے ہیں۔ توجہ فرما۔ اللہ یا رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ آئیں مل کے ایک ایسی ہستی کو یاد کرتے ہیں جس کے اندر یہ چاروں چیزیں تھیں۔ ویسے ایسے بہت سارے گرامی قدر شخصیات گزری ہیں کہ جن کے اندر یہ چار باتیں تھیں۔ ان میں سے ایک گرامی قدر شخصیت کا ذکر کر رہا ہوں جس میں یہ کیا تھی چاروں باتیں؟ کون کون سی بھلا؟ ہم سے محبت کرے گا، ہمارے قول کی حفاظت کرے گا، ہمارے امر کی اطاعت کرے گا، ہمارے فعل کی مخالفت، وہ ہم میں سے ان میں سے ایک وہ ہے جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا السلمان منا اہل البیت، سلمان ہماری اہل بیت میں سے ہے۔ یہ اعزاز، یہ تمغہ کس نے دیا؟ اللہ کے رسول نے۔ کس کو دیا بھلا؟ حضرت سلمان کو۔ لیکن جو امام کی حدیث ہے نا، یہ حدیث بتا رہی ہے کہ تمغوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ غور فرمائیں، تمغوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوا، قیامت تک جس کے اندر یہ خصوصیات ہوں گی یہ تمغہ اسے اہل بیت عطا کرتے رہیں۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ انسان کہ جسے اہل بیت پیغمبر یہ تمغہ عطا فرما دیں، یہ تمغہ اسے مل جائے۔ خوش نصیبی ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے سامعین محترم، امام جعفر صادق علیہ السلام مولا کے اس ارشاد میں، اس فرمان میں مولا نے یہ بھی سمجھایا ہے کہ ہمارے ساتھ محبت کا مطلب کیا ہے۔ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ وَفِرْقَةٌ أَحَبُّونَا، ایک گروہ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے۔ ایک بات، وَحَافِظُوا قَوْلَنَا، اور ہمارے قول کی حفاظت کرتا ہے۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ دو، وَأَطَاعُوا أَمْرَنَا، اور ہمارے امر کی کیا کرتا ہے؟ اطاعت کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے جو اہل بیت سے دعوی محبت رکھتا ہے تو پھر ضروری ہے وہ ان کے قول کا محافظ بھی بن جائے، ان کے امر کا اطاعت کرنے والا بھی بن جائے، اور ان کے فعل کی مخالفت بھی نہ کرے۔ یہ کس کے لیے ضروری ہے؟ جو دعوی محبت رکھتا ہے
اگر ان تین باتوں کو دعوی محبت رکھنے والا پورا کر لے تو اس کے لیے اہل بیت تمغہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اگر دعوی محبت تو ہو لیکن یہ تین شرطیں پوری نہ کرے تو پھر ادھر سے سند بھی نہیں ملے گی۔ لیکن جی کوئی زبردستی لے سکتا سند؟ نہیں لے سکتا نا۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ احتجاج طبرسی میں ارشاد فرمایا فَلْيَعْمَلْ كُلُّ امْرٍ مِّنْكُمْ مَا يَقْرُبُ بِهِ مِن مَّحَبَّتِنَا وَلْيَتَجَبَّبْ مَا يُدِينِهِ مِن كَرَاهَتِنَا۔ فرمایا ہر اس چیز سے پرہیز کرو۔ دو چیزیں ہیں، اگر تم چاہتے ہو نا کہ اہل بیت کے قریب ہو جاؤ، اس کا راستہ کیا ہے؟ راستہ یہ ہے جس چیز کا تمہیں حکم دیا گیا ہے اسے بجا لاؤ، جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ۔ یہ کام باعث بنے گا کہ تم اہل بیت پیغمبر کی محبت کے قریب ہو جاؤ گے۔ اور فرما رہے ہیں نا، اور پھر فرمایا من احبنا فلیعمل بعملنا، جو بھی ہم سے محبت رکھتا ہے اسے چاہیے ہمارے عمل کو دیکھ کے وہ بھی کیا کرے؟ وہ بھی عمل کرے، اور اسے پرہیزگاری کا لباس پہننا چاہیے۔ بات ختم نہیں ہوئی، فرمایا ادبوا اولادکم علی حب علی ابن ابی طالب، دعوی محبت جو رکھتے ہو تو فقط اپنے تک محبت نہ رکھو، اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب پر۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ میں اچھی طرح مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک بڑا اجتماع تھا یہی ملتان، اور تربیت اولاد پہ گفتگو کی، اور جب میں باہر گیا تو سامعین میں سے ایک سفید ریش بزرگ آئے اور وہ میرے سامنے آنسو بہانے لگے، کہنے لگے میں پہلے کہیں اور تھا، 8 سال پہلے اللہ کے لطف سے مجھے در اہل بیت نصیب ہوا۔ کہا روتا اس بات پہ ہوں، یہ جو آپ نے بتایا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرو محبت علی ابن ابی طالب پر، روتا اس لیے ہوں میں تو اولاد کو سمجھاتا ہوں وہ اس بات کو قبول نہیں کرتے۔ روتے ہوئے کہتا ہے میری 8 سال پہلے وہ کہہ رہا ہے میں در اہل بیت پہ آیا، آنے کے بعد میں نے چاہا کہ میرے بیٹے بھی کدھر آ جائیں، محبت اہل بیت پہ آ جائیں، لیکن وہ مانتے نہیں ہیں۔ روتا اس لیے ہوں کہیں اس جرم کی سزا مجھے تو نہیں بھگتنی پڑے گی، بیٹے تو میرے ہیں نا۔ میں نے اسے کہا پریشان نہ ہو، آپ نے کی ہے نا کوشش؟ کہا کئی بار کی ہے۔ میں نے کہا پیغام حق پہنچایا نا؟ کہا پہنچایا ہے۔ میں نے کہا اب پرسش تجھ سے نہیں ہوگی، والدین سے تب پرسش ہوگی اگر وہ اپنی ذمہ داری کو، تربیت اولاد کو اگر وہ ادا نہیں کریں گے۔ اگر تربیت اولاد کا فریضہ والدین ادا کریں گے پھر بھی اولاد نہ سدھرے تو وہاں والدین کی گرفت نہیں ہوگی، فقط اولاد کی گرفت ہوگی۔ اور اگر والدین نے نہ حق ادا کیا تو پھر والدین کی بھی کیا ہوگی؟ گرفت ہوگی۔ توجہ ہے یا نہیں؟ جب دعوی محبت لے کے آئے ہو تو ادھر سے کیا پیغام ہے؟ یہ محبت کا معاملہ تیری ذات تک نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ادبوا اولادکم علی حب علی، تم اپنے اولاد کی تربیت کرو
علی کی محبت پر۔ گھر صبح ناشتے میں بیٹھے ہو نا، چاہے بندہ افسر ہو، مزدور ہو، دکاندار ہو، عموماً یہ ہوتا ہے کہ ناشتے کے وقت سب گھر میں اکٹھے ہوتے ہیں، وہیں چولہے پہ بیٹھے ہو، کچن میں بیٹھے ہو، ڈائننگ ٹیبل پہ ہو، کھانا کھا رہے ہو، دسترخوان لگا ہوا ہے، اپنی بیٹیوں بیٹوں کو سمجھاؤ بیٹھ کے، انہیں بتاؤ میرے بچوں میری گردن پر تمہاری تربیت کی ذمہ داری ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے میں ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، اپنا جینا مرنا محبت علی میں رکھو۔ توجہ فرما رہے ہیں۔ پھر فرمایا وَمَنْ أَبَى فَانظُرُوا فِي شَأْنِ أُمِّهِ، جس کا دل محبت اہل بیت کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اسے پھر اپنی ماں کے بارے میں سوچنا پڑے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں، یعنی ضروری ہے کہ محبت اہل بیت کو کیا کرے؟ اختیار کرے۔ کیوں؟ محبت اہل بیت کو اللہ رب العزت نے واجب کیا ہے۔ یا علی لا یحبک الا طاہر الولادہ، اے علی تجھ سے محبت نہیں کرے گا مگر وہی جس کی ولادت پاکیزہ ہوگی۔ ولا یبغضک الا خبیث الولادہ، اے علی تجھ سے بغض کوئی نہیں رکھے گا مگر وہی رکھے گا جو خبیث الولادت ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں یا نہیں؟ دیکھیے یہ معاملہ اتنا سادہ نہیں ہے، آسان نہیں ہے، بڑا اہم ہے یہ معاملہ، بلکہ حدیث قدسی میں ہے۔ حدیث قدسی بیان کرنے سے پہلے عرض کروں، آپ اور میں جتنے بھی نیک بن جائیں، جتنے بھی اچھے بن جائیں، اس کے باوجود بخشش کے لیے خدا کی رحمت کی ضرورت ہے۔ غور فرما رہے ہیں؟ اور دوسری طرف بخشش کے لیے نبی و آل نبی کی شفاعت کی ضرورت ہے۔ آپ اور میرے بس میں کیا ہے؟ واجبات میں سے کسی واجب کو ترک نہ کریں، محرمات میں سے کسی حرام کے قریب نہ جائیں۔ یہ کس کے بس میں ہے؟ ہمارے۔ اس سلسلے میں جب ہم کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے تمام تر کوشش کے باوجود ہم سے کوتاہی ہو جائے۔ ایسا ممکن ہے یا نہیں ہے؟ ممکن ہے نا؟ دیکھیں نا، عصمت کی سند تو فقط 14 کے لیے ہے نا، باقی کوئی انسان جتنا بھی نیک بن جائے، امکان ہے اس کے باوجود اس سے کیا ہو جائے؟ غلطی، اس سے ہو جائے خطا۔ اب پھر اس کی بخشش کے لیے کتنی چیزیں ضروری ہیں؟ 2 چیزیں، ایک خدا کی رحمت اس کے شامل حال ہو، دوسری نبی و آل نبی کی شفاعت اسے نصیب ہو۔ اور میں بتانا چاہتا ہوں شفاعت کا راستہ کون سا ہے اور خدا کی رحمت پانے کا راستہ کون سا ہے؟ سب کا ارادہ ہے بیان کر دوں۔ خدا نے کہا وَبَشِّرْ أَخَاكَ عَلِيًّا بِأَنِّي لَا أُعَذِّبُ مَن تَوَلَّاهُ، میرے نبی اپنے بھائی علی کو بشارت دے دو، جو بھی علی سے محبت رکھے گا میں خدا اس بندے کو عذاب میں مبتلا نہیں کروں گا۔ غیر فرمانا، اے میرے نبی اپنے بھائی علی کو کیا کرو؟ بشارت دے دو۔ کس بات کی بھلا؟ جو بھی علی کی ولا رکھے گا، علی سے محبت رکھے گا، میں اسے عذاب نہیں دوں گا۔ اور فرمایا وَلَا أَرْحَمُ مَنْ عَادَاهُ، اور اپنے بھائی علی کو یہ بھی بتا دو جو علی سے دشمنی رکھے گا میں خدا اس پر رحم بھی نہیں کروں گا۔ یعنی اگر انسان یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس پر رحم کرے اور اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو وہ پھر علی سے دشمنی بھی نہ کرے اور علی سے محبت کرے، تو اس صورت میں خدا کی رحمت کا حقدار بن جائے گا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اور اگر یہ بھی چاہتا ہے کہ اہل بیت میری کیا کریں؟ شفاعت کریں، تو پھر اسے کیا کرنا پڑے گا؟
جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام جب میرے مولا کا وقت آخر آیا نا، زہر مل چکی تھی، اس وقت امام کے ارد گرد کنیزیں، غلام، گھر والے تھے. کبھی آپ کی آنکھیں کھلتی تھی اور کبھی بند ہوتی تھیں. فرمایا جو نماز کو معمولی سمجھے گا، نماز کا اہتمام نہیں کرے گا، فرمایا اس سے ہماری شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی. اور فرما رہے ہیں، میں نے پہلے عرض کیا بخشش کے لیے کتنی چیزیں چاہیے؟ دو. ایک اللہ کی رحمت اور دوسری کون سی چیز؟ رسول پاک کی شفاعت. توجہ ہے یا نہیں؟ رحمت الہی پانے کے لیے مولا علی سے محبت کرنی پڑے گی، اور نبی و آل نبی کی شفاعت پانے کے لیے نمازی بننا پڑے گا. دیکھیے اب ان دونوں باتوں کو لے کے چلیے. مشکل ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے خالی دعوی محبت تو کیا اور نماز کے پابند نہ ہوئے، اور ان کے لیے بھی مشکل ہے جو نمازی تو بن گئے اور ان کا دامن محبت اہل بیت سے خالی تھا. اور فرما رہے ہیں. اور اسی سلسلے میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام میرے مولا کی حدیث ہے، یقیناً اس مجمع میں بھی امام علی رضا علیہ السلام کے زائرین تشریف فرما ہوں گے. جب بندہ جاتا ہے نا وہاں مولا کے روضے پہ، تو تین چیزیں بہت زیادہ موجود ہوتی ہیں. ایک، مولا کے حرم میں قرآن بہت زیادہ ہے، تاکہ جو بھی زائر آ رہا ہے یہاں بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کرے. دوسرا، مفاتیح الجنان بہت رکھی ہے، تاکہ مختلف دعائیں تو وہ مفاتیح سے فائدہ اٹھائے. تیسرا ہے مولد کا زیارت نامہ. ظاہر ہے جس زائر نے بھی جانا ہے اس نے زیارت تو پڑھنی. اب حرم کے متولی نے یہ مہربانی کی کہ انہوں نے زیارت نامے میں امام کے کچھ فرامین بھی لکھ ڈالے. ان فرامین میں سے ایک فرمان جو اس وقت ہمارے موضوع کے متعلق ہے، اگر آپ چاہیں تو بیان کرو. اللہ اس حدیث سے پہلے ایک اور حدیث سناتا ہوں. افضل الاعمال احمزها. ویسے تو ہر اچھے عمل کی جزا ہے نا، بڑی بات ہے نیک عمل. یہ آپ کو تسلی دینے کے لیے سنا رہا ہوں تاکہ آپ کا دل بڑا ہو جائے اور گرمی اور حبس کی شدت کم ہو جائے، اس لیے سنا رہا ہوں. دیکھ رہا ہوں نا، باوجود اس کے کہ پنکھے چل رہے ہیں، اس کے باوجود بعض حضرات کے لیے بڑی مشکل ہے، لیکن یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں آئے، یہ خدا کی توفیق ہے جو باعث بنی ہے کہ تم یہاں پہ آئے ہو. آپ کی دلجوئی کے لیے بات کر رہا ہوں. افضل الاعمال احمزها. اعمال میں سے وہ عمل، آپ نے کئی نیک عمل کیے، مجلس میں گئے، آنسو بہائے، فضائل پہ خوش ہوئے، جلوس اعزاء میں گئے، سبیلیں لگائیں، نماز پڑھی، بڑے اعمال کر رہے ہیں نا. اب ان میں فضیلت کس عمل کی بڑھ جائے گی؟ فرمایا افضل الاعمال احمزها. جس عمل کے لیے تمہیں جتنی زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا اس قدر وہ عمل بھی افضل تر ہوتا جائے. اچھا، اگر یہی مجلس و سردیوں میں
جی پھر مشکل ہوگی بھلا، عمل تو تب بھی ہے۔ اچھا یہ جو محرم گزرے ہیں، ہمیشہ محرم گرمیوں میں ہوتا ہے؟ آپ میں سے کئی لوگوں نے سردیوں کا بھی محرم دیکھا ہے، گرمیوں کا بھی دیکھا ہے۔ اب مجلس بیٹھ کے سننا گرمی میں یہ بھی عمل ہے، سردی میں یہ بھی عمل ہے، بہر سبیل لگا کے کھڑے ہونا یہ بھی، سردیوں میں بھی اور گرمیوں میں بھی، ماتمی حلقے میں جانا، مسجد میں بیٹھنا، قرآن پڑھنا۔ فرماتے ہیں افضل الاعمال احمدھا، جس عمل کے لیے تجھے جتنی مشقت اٹھانی پڑے گی، تکلیف اٹھانی پڑے گی، تیرے اس عمل کی فضیلت بھی اتنی زیادہ ہوتی جائے گی۔ اور فرما رہے ہیں تو آج یقیناً یہ جو عشرہ محرم ہے اس میں گرمی بھی ہے اور حبس بھی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عمل سردیوں کی نسبت اس کی فضیلت کیا ہو گئی؟ زیادہ ہو گئی۔ تو آپ اور میری آرزو کیا ہونا چاہیے بھلا؟ ہمارا عمل افضل تر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو میرے خیال میں گرمیوں کی مجلس اور عزاداری میں شریک ہو کے یہ تجارت نفع بخش تجارت ہے، فائدہ مند تجارت ہے نا۔ جب فائدہ مند ہے تو اب گھبرانا نہیں ہے۔ اب توجہ میری طرف رہے، جو ظاہر ہے نا مولا امام رضا کا، وہاں اللہم صلی علی محمد، جب زیارت پہ جاتا ہے نا وہاں امام کی ایک حدیث ہے، زیارت نامے میں لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں ہماری محبت کے بل بوتے پر اللہ کی عبادت سے ہاتھ نہ اٹھا لینا۔ غور فرما رہے ہیں، ہماری محبت کے بل بوتے پر، مثلا یہ ذہن بنا لیں اہل بیت سے محبت ہے، مجلس بھی کرواتا ہوں، سنتا بھی ہوں، ماتم بھی کرتا ہوں، سبیلے بھی لگاتا ہوں، عزاداروں کی خدمت بھی کرتا ہوں، زیارت کے لیے بھی جاتا ہوں، یہ جو محبت کر رہا ہوں اب مجھے نماز کی ضرورت نہیں، اب مجھے روزے کی ضرورت نہیں۔ امام فرماتے ہیں نہیں، ہماری محبت کے بل بوتے پہ اللہ کی عبادت سے ہاتھ نہ کھینچنا۔ توجہ ہے یا نہیں؟ دوسری طرف فرمایا اسی طرح اللہ کی عبادت کے بل بوتے پہ ہماری محبت سے پیچھے نہ ہو جانا۔ توجہ فرما رہے ہیں، ایسے بھی ہیں نا جن کا نمازوں پہ بڑا زور ہے، روزوں پر بڑا زور ہے، خیرات کرنے پر بڑا زور ہے، حج کے لیے بڑا زور ہے، لیکن محبت اہل بیت کو وہ ضروری نہیں سمجھتے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا ہو حاجی ہو نمازی اور صفا و مروہ میں کرے سائی، طواف کعبہ کرے، رکن و مکان کے درمیان مارا جائے، وَإِن لَمْ يُوَالِكَ يَا عَلِي لَمْ يُشَمَّ رَائِحَ الْجَنَّةِ، اے یا علی اگر تیری ولایت اور محبت کا نور اس کے دل میں نہیں ہے، وہ نمازی وہ حاجی جنت تو دور کی بات ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکتا۔ اور فرما رہے ہیں اس لیے سامعین محترم ہمیشہ یہ توجہ رہنی چاہیے، محبت اہل بیت بھی ضروری ہے، اور محبت اہل بیت کے ساتھ ساتھ کیا ہے، عبادت الہی بھی کیا ہے، وہ بھی بہت ضروری ہے۔ نہ اس کے بغیر گزارا ہے اور نہ کیا ہے، اس کے بغیر گزارا ہے۔ دیکھیے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، صلوات بھیجیے محمد وآل محمد۔ یہ مسئلہ اتنا اہم ہے نا، محبت اہل بیت اتنا اہم مسئلہ ہے۔ میدان غدیر میں، خطبہ غدیر میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے لوگو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچا دیا۔ پیغام کیا تھا؟ علی اور علی کے 11 بیٹوں کی امامت اور ولایت پر ایمان لے آؤ۔ فرمایا جس نے
خدا کے اس حکم کا انکار کر دیا، یعنی ان کی محبت اور ولایت کا نور اس کے دل میں پیدا نہ ہوا، فرمایا اس گناہ گار کی توبہ بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ دیکھیے یہ معمولی بات نہیں ہے، بڑی اہم بات ہے۔ دو بندے ہیں، ایک طرف وہ ہے جس کے دل میں بڑی محبت ہے اور گناہ گار بھی ہے، دوسری طرف وہ ہے جس کے دل میں محبت نہیں، وہ بھی گناہ گار ہے۔ یہ جس کے دل میں محبت ہے، نیک کام بھی کیے اور کچھ گناہ بھی ہو گئے، اب اسے بھی توبہ کرنی پڑے گی۔ اور جس کے دل میں محبت نہیں، اس نے باقی واجبات الہی ادا کیے، محبت اہل بیت والا واجب ادا نہیں کیا، لیکن کچھ گناہ بھی کیے، اب اسے بھی چاہیے، توجہ چاہتا ہوں، اسے کیا چاہیے؟ اس کے گناہ بخشے جائیں اور نیکیاں خدا قبول کرے۔ اسے بھی چاہیے کہ اس کے گناہ بخشے جائیں اور خدا اس کی نیکیاں قبول کرے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں اگر یہ دونوں کام چاہتے ہو، محبت اہل بیت ہوگی تو اللہ اس کے صدقے میں گناہ گار کی توبہ بھی قبول کر لے گا، اس کی نیکیاں بھی قبول کر لے گا۔ اور اگر محبت اہل بیت نہ ہوئی تو گناہ گار کی توبہ بھی قبول اور اس کی نیکیاں بھی قبول نہیں ہوگی۔ دیکھیے بڑا عجیب ہے یہ سلسلہ، یہ جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے نا، اور جو وضاحت فرمائی ہے رسول خدا نے، اسی پر پیغمبر کی احادیث ہیں۔ الا من احب علیًا قبل صلاتہ و صیامہ، فرمایا لوگوں آگاہ رہنا، جو بھی علی سے محبت کرے گا اللہ اس کی نمازیں قبول فرمائے گا۔ الا من مات علی حب آل محمد مات تائبا، پیغمبر فرما رہے ہیں جو اہل بیت کی محبت لے کے مرے گا اللہ اسے مرنے سے پہلے توفیق توبہ عطا فرمائے گا۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہ کر بیٹھتے ہیں، ظلم کر بیٹھتے ہیں، لیکن انہیں توبہ نصیب نہیں۔ ایسا ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اب مجھے یہ بتائیے خوش نصیب کون ہوگا؟ جسے توبہ نصیب ہو یا توبہ نصیب نہ ہو؟ وہ خوش نصیب ہے نا، اور واجب ہے کہ توبہ میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں ہے کس وقت اللہ کی طرف سے حکم آ جائے۔ پیغمبر فرما رہے ہیں جو محبت کرے گا اسے کیا انعام ملے گا؟ اسے مرنے سے پہلے توفیق توبہ ملے گی۔ اب جو بھی دعویٰ محبت اہل بیت رکھتا ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کیے ہوں ظلم، اس نے کی ہوں زیادتیاں، اس نے حقوق العباد کا خیال نہ رکھا ہو اور اس کو توبہ بھی کرنے کے لیے اس کا دل نہ چاہے، پھر اسے اپنا دعویٰ محبت کے بارے میں نظر ثانی کرنی چاہیے۔ کیا وجہ میرا توبہ کرنے کو دل کیوں نہیں کر رہا؟ کس لیے نہیں کر رہا توبہ؟ جسے توفیق توبہ ہوگی، پھر پیغمبر نے فرمایا الا من مات علی حب آل محمد مات مغفورا، آل محمد سے محبت رکھنے والے کو پہلا انعام یہ ملے گا مرنے سے پہلے توبہ نصیب ہوگی، دوسرا انعام یہ ملے گا مات مغفورا، اللہ محبت اہل بیت کے صدقے میں اس کی توبہ قبول فرما لے گا۔ اور فرما رہے ہیں تیسرا انعام کیا ملے گا؟ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، گھر میں تھا، ہاسپٹل میں تھا، بستر پہ مر گیا، میدان جنگ میں نہیں ہے، محاذ جنگ پر نہیں ہے، کسی نے مارا نہیں ہے، تبھی موت مر گیا، چونکہ محبت اہل بیت رکھتا تھا، جو شہید کا ثواب ہے محب اہل بیت کو وہ ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور فرما رہے ہیں
یہ کس کو انعام مل رہا ہے بھلا؟ محبت اہل بیت رکھنے والے کو۔ بلکہ یہاں تک ہے اس کے طرف جو ملک الموت آئے گا وہ بھی آسانی سے اس کی روح کو قبض کرے گا اور اسے بشارت دی جائے گی، اسے خوشخبری سنائی جائے گی۔ وہ ہستیاں جن کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے محبت کرنے کو واجب قرار دیا، انہی ہستیوں کو رحلت پیغمبر کے بعد ظلم کی چکی میں پیس کے رکھ دیا۔ اجرکم اللہ۔ پہنچ گئے مومن، میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ پیغمبر دنیا سے گئے، ادھر مظالم کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ بیٹھے ہو نا عزادار، پہنچ جاتے ہو پڑھنے والے کے جملے سے پہلے۔ میں تو اشاروں سے گزرنا چاہتا ہوں۔ دین خدا کی خاطر اہل بیت پہ اتنے مظالم آئے کہ ایک دن نبی کی بیٹی کہنے لگی، یا علی، میں نے سنا ہے لوگوں نے آپ کو سلام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اجرکم اللہ۔ امیر کائنات فرمانے لگے، اے بنت پیغمبر، بات یہاں تک نہیں، معاملہ آگے جا چکا ہے۔ علی سلام کرتا ہے، لوگ جواب نہیں دیتے۔ انہی ہستیوں کی تو محبت کا حکم دیا گیا تھا نا۔ آج مجلس کے بعد جب گھر لوٹنا نا، اپنے بستر پہ سوچنا، جہاں جہاں کے رہنے والے ہو، مجھے اپنے علاقوں کے بارے میں سوچ کے بتانا۔ کیا کسی جگہ پر کسی بیٹی کا باپ دنیا سے چلا جائے، بیٹیاں روتی ہیں اپنے باپ کو یاد کر کے؟ کسی علاقے میں کبھی کسی بیٹی کو باپ کے میت پہ رونے سے منع کیا گیا ہے؟ کیا کسی بیٹی کو باپ کے مرنے کے بعد رونے سے منع کیا گیا ہے؟ عجیب ہے مدینے کی حالات کہ کہنے لگے، یا علی، نبی کی بیٹی سے کہو یا دن کو روئے یا رات کو روئے۔ دردوں کی ماری نبی کی بیٹی کہنے لگی، یا علی، ان سے کہو زہرا زیادہ دن زندہ نہیں رہے۔ اے عزادارو، دین خدا بچانے کے لیے کیا کیا درد سہنے پڑے، کیا کیا مظالم اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ گھڑی بڑی مشکل تھی جب پہلو زخمی ہو چکا تھا، محسن شہید ہو چکا تھا، علی مولا کے گلے میں رسی ڈال کے لے کے جا رہے تھے۔ پیغمبر کا حکم تھا، یا علی، میرے بعد تلوار نہیں اٹھانی۔ مجھے اتنا بتائیے، جس بی بی کا پہلو زخمی ہو چکا ہو، محسن شہید ہو، اس میں کب رہتی ہے طاقت؟ لیکن محافظہ امامت و ولایت بن کے نبی کی بیٹی اٹھی، کوشش کی کہ علی کو چھڑوایا جائے، لیکن جب دیکھا کہ میری کوشش کامیاب نہیں ہوئی، عزادارو، اس وقت نبی کی بیٹی نے ارادہ کیا، میں بد دعا کرتی ہوں۔ جس زمانے میں ہم پڑھتے تھے قم میں، مصلی قدس میں، شب قدر میں، رات 1:30-2 بجے کا عالم مجلس پڑھ رہا تھا، سننے والوں میں زائرین بھی تھے، علماء بھی بیٹھے تھے۔ انہوں نے عربی میں جملہ کہا، ایرانیوں کی چیخیں بلند ہو گئیں، اس لیے کہ وہ ترجمہ سمجھتے تھے۔ وہ کہنے لگے، صورتحال یہ تھی جب نبی کی بیٹی نے بد دعا کا ارادہ کیا، مسجد النبی کی دیواریں بلند ہونا شروع، گھوڑا سوار گزر سکتا تھا۔ علی مولا کو اپنا دکھ بھول گیا۔ سلمان، جاؤ نبی کی بیٹی سے کہو بد دعا نہ کرنا، تو تو رحمت للعالمین کی بیٹی ہے۔ سلمان آئے، پیغام ملا۔ بی بی کہتی، ہاں سلمان، وقت کے امام کا حکم آ گیا نا، میرا وعدہ ہے میں بد دعا نہیں کروں گی۔ عزادارو، اب میری طرف دیکھنا،
جب یہ کہا نا سلمان چلے، کچھ دیر کے بعد دیکھا نبی کی بیٹی کھڑی تھی، آ کے عرض کیا بی بی اب گھر چلے جائیے۔ اب بی بی نے کہا سلمان تو نے مولا علی کا پیغام پہنچایا، میں نے بد دعا تو نہیں کی لیکن میں گھر نہیں جاؤں گی۔ سلمان پوچھتے کس لیے؟ کہا جب تک علی کو چھوڑ نہیں دیں گے، جب تک علی کو خیریت سے نہیں دیکھو گی، میں اس وقت تک گھر کی طرف نہیں جاؤں گی۔ ہائے محافظہ امامت و ولایت بی بی۔ اب بی بی نے جب دیکھا بی بی کی کوششوں سے مولا علی کو چھوڑ دیا گیا، اب بی بی گھر کی طرف لوٹی۔ منظر کیا تھا؟ کہیں بیٹیوں کے رونے کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، کہیں بیٹوں کے رونوں کی آوازیں بلند ہو رہی تھی۔ جانتے ہو نا عزادارو، اس وقت بی بی زینب ام کلثوم کا بچپنا ہے، لیکن دیکھ تو رہی تھی نا کہ امام وقت کی میری ماں محافظہ بن چکی ہیں۔ یہی وجہ ہے جب خیمے جلے نا شام غریبہ اور شمر امام سجاد کی طرف آگے بڑھا تھا، ماں سے لیا ہوا تھا سبق، ہاتھ اوپر کر کے کھڑی ہو گئی، شمر کچھ تو حیا کر، تو نسل پیغمبر کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ بن گئی محافظہ امامت و ولایت۔ اور جب یہی لٹا ہوا قافلہ کوفے میں گیا تھا، ابن زیاد وہاں گفتگو کرنے لگا، ملعون نے امام سجاد سے کچھ باتیں کی، لاجواب ہوا، کہتا جلاد تلوار لے آؤ، اس قیدی کا سر قلم کرو۔ ماں سے سبق لیا ہوا تھا، ایک کونے میں بیٹھی تھی، محافظہ امامت و ولایت بن کے اپنی گردن امام سجاد کی گردن پہ رکھ دی۔ کہا ظالم مارنا ہے تو پہلے مجھے مار۔ اے عزادارو، ان بیویوں نے محافظہ امامت و ولایت کا عظیم کردار ادا کیا۔ ہوا کیا؟ بی بی گھر میں آئیں، بی بی کی کوششوں کے نتیجے میں علی مولا بھی آئے۔ جب علی آئے نا، رو رہی تھی نبی کی بیٹی، رو رہے حسنین، رو رہی ہیں بی بی ام کلثوم و زینب۔ بی بی زہرا اپنا رخسار مولا کائنات کے شانے کے ساتھ لگا کے، ایک ہاتھ زخمی پہلو پہ تھا، گریہ کر رہی تھی، مولا علی بھی گریہ کر رہے تھے۔ ایثار فاطمہ کو سمجھنا، امیر کائنات کہتے ہیں، تو اللہ کاظم قزوینی نے لکھا ہے، امیر کائنات کہتے ہیں زہرا کیسی ہو؟ جس کا پہلو زخمی تھا، کہنے لگی یا علی اگر آپ خیریت سے ہو تو میں زہرا بھی خیریت سے ہوں۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزادارو، بی بی کہہ رہی ہے یا علی اگر آپ خیریت سے ہو تو میں بھی خیریت سے ہوں۔ آئے ہو نا، دل میں جو آرزوئے ہیں دعائیں بھی مانگتے جاؤ، بس زیادہ زحمت نہیں دیتا۔ ایک روایت آپ کو سنانی ہے، یہ بی بی کس عصمت کی مالک تھی۔ جس دن بی بی کی اللہ کے نبی نے رخصتی کی تھی نا، اللہ کے رسول خود ساتھ گئے تھے۔ جب پہنچے نا بیٹی کے گھر، کہا یا علی میرے قریب آؤ۔ علی مولا قریب آئے تھے، بیٹی آپ بھی میرے قریب آؤ۔ بی بی بھی قریب آئیں، مولا علی کا ہاتھ لیا، اپنی بیٹی کا ہاتھ مولا علی کے ہاتھ پہ رکھا، کہا یا علی میری امانت ہے، اس کا خیال رکھنا۔ اے عزادارو، دوسرا موقع کون سا تھا؟ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے، جب پیغمبر کا آخری وقت تھا، پیغمبر نے فرمایا ام سلمہ سب سے کہو میرے حجرے سے چلے جائیں، رک جائے تو میرا بھائی علی، رک جائے تو میری بیٹی زہرا، رک جائیں تو میرے بیٹے حسنین، پس یہ پنجتن پاک ہیں۔ یہاں ایک مجلس برپا ہوئی، پڑھنے والا اللہ کا رسول ہے، فرمانے لگا بیٹی کو دیکھا، بیٹی میں دیکھ رہا ہوں
ایک وقت ہوگا تیرے اوپر اتنے مظالم آئیں گے تو روئے گی اور رو رو کے کہے گی ہائے بابا، ہائے بابا۔ خود نبی بھی رو رہے تھے، یہ ہستیاں بھی رو رہی تھی، حسنین سے نہ رہا گیا، اپنے نانا کے سینے سے لپٹ گئے، زاروں قطار رو رہے تھے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا ہے پھر اللہ کے رسول نے ایک ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ لیا، دوسرے ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ لیا، دست امامت پہ زہرا کا ہاتھ رکھا، وہاں کہا تھا یہ میری امانت ہے، جب دنیا سے جانے والے ہیں اب کہہ رہے ہیں یا علی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت ہے، یا علی اس کا خیال رکھنا۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ مولا علی نے بڑی کوشش کی لیکن آپ کی امت نے خیال نہ رکھا۔ عزادارو، جب مولا کائنات بی بی کا جسد اطہر لے کے مولا گئے ہیں نا، یہ وہ مظلومہ بی بی ہے جو مدینے کے زائر ہو نا سالار بتاتے ہیں، پوچھتا ہے ہر زائر اتنا بتاؤ، جو بھی عالم دین ساتھ ہوتا ہے اللہ کے رسول کا روضہ بھی دیکھ رہے ہیں، جنت البقیع میں 4 ائمہ اہل بیت کی قبور پہ پتھر بھی دیکھ رہے ہیں، اتنا تو بتاؤ جس کے استقبال کے لیے نبی اٹھتا تھا اس کی قبر کہاں؟ پھر علماء کہتے ہیں 3 جگہوں پہ زیارت پڑھو، ایک جنت البقیع میں، ایک وہ جو قبر نبی کے ساتھ والی جگہ ہے یہ وہ حجرت تھا وہاں پڑھو، ایک قبر نبی اور جہاں منبر نبی تھا اس کے درمیان میں پڑھو۔ پوچھا گیا مولا کہاں ہے قبر؟ کہا یہ تو ایک راز ہے۔ اتنی مظلومیت جب مولا کائنات لے کے آئے تھے نا قبر میں اتارنا ہے، آپ جانتے ہیں جب مستور کی ہو نا میت تو لینے والا قبر سے وہ بھی محرم ہو، دینے والا بھی محرم ہونا چاہیے۔ ایک مرتبہ روک کیا یا رسول اللہ میں تیری امانت لوٹانے آیا ہوں۔ ادھر شیخ عباس قمی کہتے ہیں قبر سے 2 ہاتھ ظاہر ہوئے، کہا ہوگا یا علی میری امانت مجھے الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ پروردگارہ تجھے واسطہ اپنی عزت و جلالت کا، تجھے واسطہ ہے نبی والے نبی کا، میرا مالک